حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفاق کا ڈر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفاق کا ڈر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا قلب نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا خراج شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفتن خیال آیا کہ میں پہلے سے کس حال میں تھا، اب کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا، کہ ظاہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے حارث کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ سن کر فرمانے لگے کہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہوئی؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارج کیا کہ جب ہم لوگ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو تب ہم ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگے۔ لیکن حنظلہ، بات یہ ہے، آدمی کے ساتھ انسانی ضرورت بھی لگی ہوئی ہے جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کھانا پینا، بیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا، یہ بھی ضروری چیزیں ہیں۔ اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کا کوئی دھندا ہی نہیں، نہ بیوی بچے، نہ فکر معاش، نہ دنیاوی کیسے، اور انسان کے ساتھ جو کہ بس ضروریات لگی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہر وقت ایک سی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ لیکن غور کی بات ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہماری حالت ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی، اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانیاں اور فکر ہو جاتا ہے۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے، پھر دیکھیے ہر وقت خیریت کی خبر کا فکر رہتا ہے، اور جو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہاں تعاون ہے یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کتنے خطون اور تار پہنچیں گے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔